بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں حیدران، جس کے مصنف ہیں محترم طارق اسماعیل ساگر صاحب، اور میں ہوں ڈاکٹر محمد انیب سلیمی۔ اس کتاب کا ہر عسکری نام، کردار، واقعہ اور مقام 100% درست، مستند اور ناقابل چیلنج ہے۔ تو آئیے محترم ناظرین و سامعین، ہم بڑھتے ہیں اس کہانی کی 18ویں قسط کی جانب۔ معافی چاہتا ہوں کہ میں اچانک اس طرح آ گیا، لیکن میری آمد کی خبر کسی کو نہیں ہونی چاہیے تھی، اس لیے یہ کچھ کرنا پڑا۔ نوجوان نے وضاحت کی اور اس کے سامنے والی چارپائی پر بیٹھ گیا۔ خیر تو ہے نا؟ بشیر نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں بشیر چچا، آپ کو اور چچی کو فوراً یہاں سے نکلنے کی تیاری کرنی ہے، اور ہاں، ایک بیگ میں ضروری سامان بھی ساتھ رکھ لیں، ممکن ہے اب دوبارہ یہاں واپس آنے کا موقع نہ ملے۔ نوجوان نے بڑے پرسکون لہجے میں کہا۔ میں سمجھا نہیں۔ بشیر بوکھلا گیا تھا۔ خود کو نارمل رکھیں، گھبرانے والی کوئی بات نہیں۔ فی الوقت آپ کی جان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے آپ وہی کریں جو میں کہہ رہا ہوں۔ تفصیلات ہم آپ کو بعد میں بتا دیں گے۔ ہمارے پاس تیاری کے لیے صرف آدھا گھنٹہ ہے۔ نوجوان اسے اس طرح بریفنگ دے رہا تھا جیسے بشیر کوئی چھوٹی عمر کا بچہ ہو۔ بشیر نے بھی کچی گولیاں نہیں کھیلی تھیں۔ اس کے نہ بتانے کے باوجود یہ بات تو بشیر کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی تھی کہ ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ یہ لوگ اس سے زیادہ خبردار اور ہوشیار تھے، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ فی الوقت ان کی بات پر عمل کرنے کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی راستہ بھی باقی نہیں۔ وقت کم تھا، اسے فوراً اپنی زندگی کا اہم ترین فیصلہ کرنا تھا۔ وہ تو یہ فیصلہ کر چکا تھا، لیکن اپنی بیوی کو کیا بتائے، کیسے سمجھائے؟ یہ سوچ اسے پریشان کر رہی تھی۔ تم یہیں ٹھہرو گے؟ اس نے نوجوان سے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ نہیں، میں مکان کے باہر جا رہا ہوں، لیکن ہم یہاں موجود ہیں اور ہماری حالات پر مکمل نظر ہے۔ جیسے ہی تم گھر کے دروازے سے باہر نکلو گے ہم تمہیں سنبھال لیں گے۔ مجھے علم ہے کہ چاچی کو سمجھانا آپ کے لیے مشکل ہوگا، لیکن یقین مانیے اس کے سوا اور کوئی راستہ باقی نہیں بچا۔ ہمارا قیام خطرات میں مسلسل اضافہ کر رہا ہے، جلدی کیجیے۔ اچھا، اللہ کے حوالے، میں باہر کھڑا ہوتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ خاموشی سے جس طرح آیا تھا اسی طرح واپس لوٹ گیا۔ بشیر ابھی تک اپنی جگہ ساکت و جامد کھڑا تھا۔ اسے یہ تو علم اور احساس تھا کہ اس کے لیے فی الوقت ان مجاہدین کی ہدایات یا حکم پر عمل ہی واحد راستہ ہے، لیکن وہ یہ کیسے کر پائے گا؟ اپنی بیوی کو کیا بتائے گا؟ وہ تو سکینہ کے غم میں ویسے ہی نیم جان ہو چکی ہے۔ بشیر، حوصلہ کر، اگر قدرت کو تجھ پر رحم آ ہی گیا ہے اور اس نے تیرے گناہ معاف کر دیے ہیں تو ایک لمحہ ضائع کیے بغیر وقت سے فائدہ اٹھا۔ کسی نادیدہ طاقت نے اس کے کانوں میں سرگوشی کی۔ بشیر مضبوط ارادے سے اٹھا اور اپنی بیوی کے پاس پہنچ گیا۔ سگراں، چل اٹھ۔ اس نے چارپائی پر قرآن پاک پڑھتی اپنی بیوی کو مخاطب کیا، جس نے لڑکیوں کو چھٹی دے کر گھروں کو بھیج دیا تھا کیونکہ سورج ڈھلنے والا تھا۔ سگراں نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ کہاں جانا ہے؟ اس نے صرف ایک سوال کیا۔ خدا کے لیے ابھی سوال نہ کرنا، میرے پاس ابھی کسی سوال کا جواب نہیں۔ سغراں، میں نے زندگی میں کوئی ایسا عمل تو نہیں کیا جس پر فخر کر سکوں، لیکن تمہاری اور میری بچی کی دعائیں رنگ لے آئی ہیں۔ فی الوقت میں اس کے سوا کچھ نہیں کہہ سکتا۔ جلد ہی تمہیں تمام باتوں کا علم ہو جائے گا، اس نے سغراں کی طرف بھیگی آنکھوں سے دیکھ کر کہا۔ سغراں نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ اسے اپنے خاوند کے کرتوتوں کا اچھی طرح علم تھا، لیکن آج نہ جانے کیوں ویسے گناہ گار کی بجائے ایک ستم رسیدہ انسان دکھائی دے رہا تھا۔ چلو، اس نے کہا اور قرآن پاک بند کر کے الماری پر رکھ دیا۔ بشیر بکروال نے کل ہی اس دن کے لیے تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ اس نے ایک بڑا بیگ اپنی بیوی کے علم میں لائے بغیر تیار کر لیا تھا، جس میں تمام زیورات، نقدی اور کام کی چیزیں موجود تھیں۔ ایک دوسرا بیگ انہوں نے ضروری کپڑوں سے بھر لیا اور گھر سے باہر آ گئے۔ ابھی وہ بمشکل گھر کے دروازے تک پہنچے تھے جب وہی نوجوان ایک کونے سے نمودار ہوا۔ اس نے بشیر کی بیوی کو احترام سے سلام کیا اور دونوں اس کی رہنمائی میں اس محفوظ راستے سے گاؤں کے باہر آ گئے جہاں کوئی بھی گاؤں والا انہیں دکھائی نہیں دیا تھا۔ سب سردی اور خوف سے سرے شام ہی اپنے گھروں میں سمٹ گئے تھے۔ عام حالات میں شاید اس کی گھر سے غیر موجودگی کا انکشاف اگلے چند منٹ میں ہو جاتا، لیکن اب چونکہ سارے گاؤں نے ایک طرح سے اس کا بائیکاٹ کر رکھا تھا، اب وہ گاؤں کا چودھری یا سرپنچ نہیں بلکہ ایک ماتوب کشمیری تھا جس سے کسی کا کوئی بھی معمولی تعلق اس کے لیے مسائل کھڑے کر سکتا تھا۔ سچی بات تو یہ تھی کہ فی الوقت لوگوں کا یہ رویہ اس کے لیے زحمت کی بجائے باعث رحمت بن گیا تھا۔ اس کی بیوی سحر زدہ معمول کی طرح اس کے ساتھ چل رہی تھی، گو کہ وہ ذہنی طور پر بالکل غیر حاضر تھی،
لیکن اپنی بیٹی کی گرفتاری کے بعد سے تو اسے واقعی اپنے تن بدن کا ہوش نہیں رہا تھا۔ لیکن اب جب مصیبت نے ہر طرف سے ان کا گھیراؤ کر لیا تھا تو اس میں قدرتی طور پر حالات سے نمٹنے کے لیے ہمت بھی آ گئی تھی۔ گاؤں سے باہر اب ایک پہاڑی سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ قریباً آدھ گھنٹہ پیدل چلنے کے بعد وہ اس سلسلے میں ایک ایسی جگہ پہنچ گئے تھے جہاں پہلے سے 3 نوجوان ان کے منتظر تھے۔ ایک طرف 2 گھوڑے بندھے کھڑے تھے۔ انہوں نے منع کرنے کے باوجود دونوں کو گھوڑوں پر بٹھایا اور پہاڑی سلسلے میں ان کا سفر شروع ہو گیا۔ اس سفر کا اختتام قریباً 3 گھنٹے کے بعد مجاہدین کی ایک محفوظ پناہ گاہ پر ہوا تھا۔ سغراں تھک چکی تھی، لیکن یہاں پہنچ کر انہیں پہلی مرتبہ سکون اور حفاظت کا احساس ہوا۔ ایک بے نام سی طمانینت نے ان دونوں کو قدرے مطمئن کر دیا تھا۔ اس ٹھکانے پر 2 مجاہدین لڑکیاں بھی موجود تھیں۔ دونوں نے سغراں کا استقبال اپنی ماں کی طرح کیا۔ اس کے منع کرنے کے باوجود اس کا بدن دباتی رہیں اور دونوں کو کھانا اور قہوہ دینے کے بعد آرام کرنے کا مشورہ دیا۔ عین ان لمحات میں بخت خان کی آمد ہوئی، جس کی زبانی اسے علم ہوا کہ کیپٹن انوج کمار کی محبوبہ اور منگیتر شپالی ان کے قبضے میں ہے، جس کے بدلے وہ انشاءاللہ سکینہ کو رہا کروائیں گے اور اس کے بعد تینوں کو وعدے کے مطابق سرحد کے دوسری طرف پاکستان پہنچا دیا جائے گا۔ بشیر بکروال کی بیوی کے لیے تو یہ باتیں بہت عجیب و غریب اور حیران کن تھیں، لیکن جب بشیر کو علم ہوا کہ شپالی ان کے پاس موجود ہے تو اس کے دل نے گواہی دی کہ اب اس کی بچی ضرور ان سے آن ملے گی، کیونکہ شپالی کیپٹن انوج کمار کی محبوبہ اور منگیتر ہی نہیں، جنرل کلونت سنگھ کی بیٹی بھی ہے، جس کی رہائی کی وہ کوئی بھی قیمت ادا کریں گے۔ اگر یہ خبر میڈیا تک پہنچ گئی تو ان کی بے حد بدنامی ہوگی اور فوج کا رہا صاحب بھرم بھی خاک میں مل جائے گا۔ بخت خان انہیں وہیں انتظار کرنے اور دعا کرنے کی تلقین کے ساتھ واپس چلا گیا اور دونوں اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو گئے۔ شپالی نے کھانا کھا لیا تھا۔ اس کے لیے بطور خاص کھانے کے بعد کافی بھی آئی تھی جو اس نے فوراً پی لی۔ مہذب نظر آنے کی کوشش کر رہے ہیں کم وقت، اس نے دل ہی دل میں کہا۔ وہ کھانے سے فارغ ہو کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ جب لڑکی، بخت خان اور ایک کیمرہ مین اندر آئے، شپالی سنبھل گئی۔ آپ کو ایک پیغام ریکارڈ کروانا ہے، لیکن صرف وہی جو ہم آپ کو لکھ کر دے رہے ہیں۔ میری درخواست ہے کہ اس سے کم یا زیادہ ایک لفظ بھی ادا نہ کریں۔ بخت خان نے اسے مخاطب کیا۔ شپالی نے کچھ لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی۔ اوکے، اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ لڑکی نے کالر مائک اس کی قمیض میں لگا دیا۔ خاصے تجربہ کار لوگ دکھائی دے رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی انگریزی زبان میں ٹائپ شدہ ایک کاغذ اسے تھما دیا گیا، جسے شپالی نے 2 مرتبہ پڑھا۔ اس میں شپالی کی طرف سے کہا گیا تھا کہ اسے مجاہدین نے اغوا کر لیا ہے اور رہائی کے بدلے سکینہ کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ان کا کوئی مطالبہ نہیں۔ ان کا جواب لینے کے لیے 24 گھنٹے بعد رابطہ کیا جائے گا۔ اگر 24 گھنٹے تک وہ لوگ کسی نتیجے پر نہ پہنچے تو فوراً یہ سی ڈی میڈیا کو دنیا بھر میں جاری کر دی جائے گی، جس کے بعد تازہ مطالبات پیش کیے جائیں گے۔ شپالی نے لفظ بلفظ وہی کہا تھا جس کا مطالبہ کیا گیا، لیکن وہ ان لوگوں کی چالاکی پر حیران رہ گئی۔ انہوں نے ایسا شاندار منصوبہ بنایا تھا جس میں ناکامی کے بظاہر کوئی چانس دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ جس کسی نے بھی یہ پلان بنایا تھا بلا کا ذہین انسان تھا۔ اس نے ایک ہی وقت میں بھارتی فوج کے ساتھ کئی داؤ کھیلے تھے، جس میں سے کسی ایک میں فوج کے پھنس جانے کے امکانات موجود تھے۔ کارگل کی لڑائی چل رہی تھی۔ بھارتی فوجیوں کی لاشوں کے جہاز بھارت کے مختلف ایئرپورٹس پر مسلسل لینڈ کر رہے تھے اور عوام میں فوج کے خلاف بددلی بڑھ رہی تھی۔ میڈیا کارگل پر پاکستانیوں کے قبضے کے حوالے سے عجیب و غریب سوالات اٹھا رہا تھا۔ فوج کی ساکھ داؤ پر لگی تھی۔ اگر اس منظرنامے میں شپالی کے اغوا کی خبر بھی سامنے آ جاتی تو کیا ہوگا؟ اس ریکارڈنگ کے بعد اسے کم از کم اس بات کی امید تو ضرور بند گئی تھی کہ اگلے 2-3 روز کے بعد وہ رہا ضرور ہو جائے گی۔ میجر جنرل کلونت سنگھ کو یہ سی ڈی گھر پر الصبح موصول ہوئی تھی اور یہ بتایا گیا تھا کہ متعلقہ اتھارٹی سے 2 روز کے بعد دن میں 10 بجے رابطہ قائم کیا جائے گا، اور اب گیند ان کے کورٹ میں ہے۔ اگر انہوں نے خاموشی سے معاملات طے کر لیے تو فریقین کا بھلا اسی ہی میں ہے۔ بصورت دیگر ان کے پاس بہت سے آپشنز موجود ہیں۔ خط میں یہ بات زور دے کر کہی گئی تھی کہ اب شپالی اس صورت میں اپنے باپ سے مل سکے گی جب سکینہ مجاہدین تک پہنچ جائے گی۔ جنرل سنگھ کے لیے یہ سی ڈی ایک دھماکہ تھا جو ٹائم بم کی طرح اس کے اعصاب پر پھٹا۔ یہ خبر تو اسے مل چکی تھی کہ سری نگر سے کارگل جانے والے کانوائے پر مجاہدین نے حملہ کیا ہے، لیکن مکمل تفصیلات اس تک نہیں پہنچی تھیں۔ ابھی تک اس نے شپالی کی ماں کو یہ بات نہیں بتائی تھی کہ اس کی بیٹی کہاں ہے۔ اسے وہ کیا بتاتا؟
ابھی بمشکل وہ آفس پہنچا تھا کہ خصوصی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ اسے فوراً فیلڈ ہیڈ کوارٹر پہنچنے کی ہدایت کی گئی تھی، جہاں را کے چیف کے علاوہ بہت سی اہم شخصیات ایک ایمرجنسی کرائسس روم میں اکٹھی ہو رہی تھیں۔ یہ عمل بمشکل آدھے گھنٹے میں مکمل ہو گیا، کیونکہ را کا چیف ان دنوں سری نگر کے دورے پر تھا۔ دلی ہیڈ کوارٹر سے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ان کا رابطہ بحال ہو گیا تھا۔ ایک ایک لمحے کی رپورٹ ان کے سامنے آ رہی تھی۔ را کا چیف سب سے زیادہ غصے میں دکھائی دے رہا تھا۔ ان کے لیے سب سے بڑی کمزوری یہی تھی کہ شپالی کوئی عام لڑکی نہیں تھی۔ اس نے دبی زبان میں یہ ضرور کہا تھا کہ جنرل صاحب کو ایسے حالات میں شپالی کو کارگل نہیں بھیجنا چاہیے تھا۔ اس کی اس بات کا یہاں اور دلی میں موجود جنرلز نے برا منایا تھا، جس کا انہوں نے برملا اظہار بھی کیا۔ یوں بھی ان دنوں آرمی کی طرف سے را پر سخت تنقید ہو رہی تھی، اور وہ بار بار یہ سوال کھڑا کر رہے تھے کہ اربوں روپے کی مالیت سے تیار کردہ را کے وہ سیٹلائٹس کہاں گئے جن کے ذریعے زمین پر ہونے والی معمولی نقل و حرکت ہزاروں فٹ کی بلندی سے ریکارڈ ہو سکتی تھی۔ وہ سیٹلائٹ کارگل میں مورچہ بندی کرتے مجاہدین اور پاکستانی فوجیوں کی نشاندہی کیوں نہیں کر سکا؟ یہ سسٹم کی مکمل ناکامی تھی، اور وہ بھارتی فوج کی ہزیمت کا ذمہ دار را کو قرار دے رہے تھے، جبکہ را کی طرف سے سارا الزام آرمی انٹیلیجنس، خصوصاً بھارتی ایئر فورس انٹیلیجنس کے سیٹلائٹ سسٹم پر لگایا جا رہا تھا، اور وہ اپنی ناکامی ان کے کھاتے میں ڈالنا چاہتے تھے۔ پریس نے الگ سے آسمان سر پر اٹھا رکھا تھا۔ اس پس منظر میں یہ میٹنگ چل رہی تھی، اور یہاں موجود تمام ذمہ دار ایجنسیوں کے شاہ دماغوں نے 24 گھنٹے میں کوئی کارنامہ انجام دینے سے معذرت کر لی تھی، اور بتایا تھا کہ اس صورت میں شپالی کی جان جانے کا خطرہ ہے۔ وہ اس کا بھی خطرہ مول لے لیتے، لیکن شپالی کی جان سے زیادہ بھارتی فوج کی ساکھ داؤ پر لگی تھی۔ پوری ایک ریجیمنٹ اپنے ساز و سامان کے ساتھ سری نگر سے کارگل جا رہی تھی، اور ان کے عین درمیان سے مجاہدین ایک جنرل کی بیٹی چھین کر لے گئے۔ یہ ان کے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ آرمی کی طرف سے متعلقہ ریجیمنٹ کے افسران اور ذمہ داروں کے خلاف فوری کارروائی شروع ہو چکی تھی۔ کاؤنٹر انٹیلیجنس نے ان آستین کے سانپوں کا کھوج لگانا شروع کر دیا تھا جو آتنکوادیوں کے سورس ہو سکتے تھے، اور اب تک سری نگر کی آرمی میں سے 3 کشمیری باورچی گرفتار کر کے ٹارچر سیلز میں پہنچا دیے گئے تھے، جن کا تعلق اس ہیڈ کوارٹر سے تھا جہاں سے اس ریجیمنٹ نے کارگل کی طرف سفر کا آغاز کیا تھا۔ انٹیلیجنس کے مقامی یونٹ نے ہر ممکن امکان کو جس سے انہیں یہ معلوم ہو سکتا تھا کہ شپالی کی اس کانوائے کے ساتھ روانگی کا علم کس کس کو تھا، پتہ لگایا تھا، اور اس اہم میٹنگ کی موجودگی میں یہ اطلاع پہنچائی گئی کہ آرمی کے مقامی ریسٹ ہاؤس میں جہاں کرنل کپور کی بیوی نے اپنے بچوں کے ساتھ قیام کیا تھا، یہ اطلاع پہنچی تھی۔ کسی نے برسبیل تذکرہ مسز کپور کو بتایا تھا کہ کرنل کلونت سنگھ کی بیٹی شپالی بھی ان کے ساتھ کارگل جا رہی ہے۔ اس کمرے سے متعلقہ ہر سویلین کو حراست میں لے لیا گیا تھا، اور 10 گھنٹے مسلسل مار کھانے کے بعد بالآخر ایک بٹلر نے اس بات کا اقرار کر لیا تھا کہ وہ مجاہدین کے لیے کام کرتا ہے، اور اس کی صرف یہ ذمہ داری ہے کہ وہ یہاں سے کارگل کی طرف جانے والے کانوائے اور ان کے ساتھ موجود سویلینز کی مکمل خبر رکھے۔ اس نے یہ اقرار صرف اس لیے کیا تھا کہ اس کے ساتھ موجود 3 انتہائی بوڑھے اور کمزور باورچی مسلسل مار کھا رہے تھے۔ ان کی حالت غیر ہو رہی تھی، جبکہ ان کا چوتھا ساتھی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ اقرار کرنے والے کو یقین تھا کہ تھوڑی دیر میں اس کے ساتھ مار کھانے والے 3 بزرگ کشمیری باورچی بھی اس طرح مارے جاتے اور کسی کو خبر نہ ہوتی۔ اس نے ان کی جان بچانے کے لیے یہ اقرار کیا تھا۔ ویل ڈن! رپورٹ پر نظر ڈالتے ہی بریگیڈیئر سوری کے منہ سے بے ساختہ نکلا، جو یہاں آرمی انٹیلیجنس یونٹ کے انچارج تھے۔ معاف کیجیے بریگیڈیئر صاحب، را کے چیف نے ان کی طرف سرد آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ لڑائی کے بعد یاد آنے والا مکہ منہ پر مار لینا چاہیے۔ را چیف کے منہ سے یہ طنزیہ فکرہ نکلتے ہی سب سناٹے میں آ گئے۔ میٹنگ میں موجود 2 جنرلوں اور دلی میں ویڈیو کانفرنس پر موجود 3 جنرلوں نے بیک وقت اس پر احتجاج کیا تھا۔ لڑائی ابھی شروع ہوئی ہے مسٹر، بریگیڈیئر سوری نے غصے سے کہا۔ میٹنگ میں تناؤ خاصا بڑھ گیا تھا۔ فوجی افسران نے را چیف پر سخت تنقید کی تھی، اور بالآخر وہ اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ انہیں آخری آپشن تک انتظار کرنا ہے، جس کے بعد ہی شپالی کی قسمت کا کوئی فیصلہ ہوگا۔ لیکن را اور فوج دونوں کی طرف سے اس بات کی سخت مخالفت کی گئی تھی کہ معاملہ پریس تک پہنچے۔ دونوں اسی بات پر متفق تھے کہ انہیں جو کچھ بھی کرنا ہے اس سے پہلے کرنا ہے۔ دہشت گردوں کے ساتھ ایک طویل جنگ کے بعد وہ ان کی نفسیات اچھی طرح سمجھنے لگے تھے۔ انہیں اس بات کا اندازہ تھا کہ کس گروپ نے شپالی کو اغوا کیا ہے، اور وہ لوگ اپنی بات منوانے کے لیے کس حد تک جا سکتے تھے۔ اس علاقے میں بدقسمتی سے ان کا کوئی اسپیشل یونٹ موجود نہیں تھا۔
یہ وہ اسپیشل یونٹ تھے جو موساد کی مدد سے آتنکوادیوں کے خلاف تیار کیے گئے تھے۔ انہیں خصوصی تربیت اور ہتھیار دیے جانے تھے، اور اب تک ان کی طرف سے 3-4 بہت اہم کارنامے بھی انجام پا چکے تھے۔ فی الوقت ان کی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی کہ انہیں پورے مقبوضہ کشمیر میں ڈپلوائے کیا جاتا، انہیں سری نگر مضافات ہی میں آپریٹ کیا جا رہا تھا۔ وقت تیزی سے گزر رہا ہے سر، ایس ایس جی کے مقامی کمانڈر نے کرائسس کمیٹی سے آخری بات کہی تھی۔ احساس ہے ہمیں، معلوم ہے، بریگیڈیئر سوری نے کہا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اپنی کارروائی کا آغاز کہاں سے کریں۔ جو لوگ فوج کے منہ سے شپالی کو چھین کر لے گئے تھے ان سے آسانی سے نہیں نمٹا جا سکتا تھا۔ ابھی تک سری نگر میں اسرائیلی کمانڈوز کا وہ خصوصی دستہ موجود تھا جو بھارت سے خصوصی تعلقات کے بعد موساد نے مقبوضہ کشمیر میں مجاہدین کے خلاف لڑنے کے لیے روانہ کیا۔ ان لوگوں نے بھارتی کمانڈوز کو خصوصی تربیت دی تھی اور خود بھی ان کے ساتھ کئی کارروائیوں میں شامل رہے تھے۔ کرنل دیوان نے ان کی مدد لینے کا آپشن دیا تھا، لیکن بریگیڈیئر سوری نے اسے سختی سے رد کر دیا تھا، جبکہ را نے بھی اس تجویز کی حمایت کی تھی۔ بریگیڈیئر سوری کو اچھی طرح اس حقیقت کا احساس تھا کہ شپالی کس باپ کی بیٹی ہے۔ اسے شپالی کی زندگی موت سے زیادہ یہ فکر دامن گیر تھی کہ اگر یہ بات میڈیا تک پہنچ گئی کہ بھارتی جنرل کی بیٹیوں کو آتنکوادیوں نے اغوا کر لیا ہے تو فوج کا مورال مزید ڈاؤن ہو جائے گا، اور کارگل کی موجودہ صورتحال میں وہ اس کا خطرہ کبھی مول نہیں لے سکتے تھے۔ میٹنگ اس اہم فیصلے کے ساتھ ختم ہوئی کہ اگر مجاہدین کی طرف سے دیے گئے وارننگ ٹائم کے اندر بھارتی کمانڈوز ان تک پہنچ گئے تو پھر سرنڈر نہیں کیا جائے گا اور شپالی کو ان سے چھیننے کی کوشش کی جائے گی۔ بصورت دیگر ان کے مطالبات مان لیے جائیں اور کسی بھی طرح یہ خبر میڈیا تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ اسرائیلی کمانڈوز کی مدد کا آپشن اس لیے نامنظور ہوا کہ اس خبر سے نہ صرف شپالی کے لیے خطرات بڑھ جاتے بلکہ معاملہ فوراً میڈیا میں بھی آ جاتا اور بھارتی فوج کی پریشانیوں میں مزید اضافہ کرتا۔ کیپٹن انوج کمار کو جیسے ہی یہ خبر ملی کچھ لمحوں کے لیے وہ سن ہو کر رہ گیا۔ اسے شپالی پر غصہ آ رہا تھا جس نے کیپٹن انوج کمار کو اعتماد میں لیے بغیر اتنا بڑا فیصلہ کر لیا، لیکن جلد ہی وہ قائل ہو گیا کہ اس میں شپالی کا کیا قصور؟ وہ تو کیپٹن انوج کمار کو اپنی محبت کا نذرانہ پیش کرنے آ رہی تھی۔ انوج کمار سے ملے اسے 3 ماہ ہونے کو آ رہے تھے اور گزشتہ 15-20 روز سے تو انوج کمار ڈھنگ سے اسے فون پر بھی بات نہیں کر سکا تھا۔ اس کی مصروفیات بہت زیادہ بڑھ گئی تھیں۔ وہ خود کو شپالی کا مجرم سمجھنے لگا تھا اور اسے یہ احساس رہ رہ کر ستا رہا تھا کہ اس حادثے کا محرک وہ خود ہے۔ اس بات کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا تھا کہ شپالی اور اس کے معاشقے کی خبر آرمی انٹیلیجنس کو نہ رہی ہو۔ یوں تو یہ کوئی غیر اخلاقی یا غیر قانونی بات نہیں تھی، وہ اس کی منگیتر تھی، دونوں کی شادی ہونے جا رہی تھی، دونوں فوج کے بڑے افسران کے بچے تھے، لیکن نہ جانے کیوں انوج کمار احساس ندامت میں گرفتار تھا۔ اس نے دل ہی دل میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ جیسے ہی شپالی محفوظ ہاتھوں میں پہنچے گی وہ بشیر بکروال کے سارے خاندان کو چن چن کر مار ڈالے گا۔ اس نے دل ہی دل میں اب تک نہ جانے بشیر کو کتنی گالیاں دی تھیں، اور یہ خیال بار بار اسے ڈس رہا تھا کہ اس کے ایک اہم سورس کی بیٹی دہشت گردوں کی اتنی قریبی ساتھی ہے کہ اس کے لیے انہوں نے ایک جنرل کی بیٹی کو اغوا کر لیا۔ اچانک ہی ایک خیال کوندے کی طرح اس کے ذہن پر لپکا، بشیر بکروال اور اس کی بیوی شپالی کا متبادل بھی تو ہو سکتے ہیں، کیوں نہ وہ ان دونوں کو یرغمال بنا لے؟ مجاہدین سے سودے بازی کے لیے کچھ تو اس کے پاس ہونا چاہیے۔ دوسرے ہی لمحے وہ اپنے سی او کے سامنے موجود تھا۔ ویل ڈن، ویل ڈن، سی او نے بے ساختہ کہا۔ ڈو اٹ۔ اس نے کیپٹن انوج کمار کو گرین سگنل دے دیا۔ یس سر۔ کیپٹن انوج کمار نے ایڑیاں بجائیں اور تیزی سے باہر کو لپکا۔ انتہائی تربیت یافتہ اور آرمی انٹیلیجنس کے خصوصی اسکواڈ کے ساتھ کیپٹن انوج کمار نے بشیر بکروال کے گھر پر چھاپا مارا تھا۔ انہوں نے گھر میں داخل ہونے سے پہلے یہاں سے فرار کے ہر ممکن راستے کو بند کر لیا تھا اور دیواریں پھلانگتے ہوئے اندر داخل ہوئے تھے، جہاں کیپٹن انوج کمار کے لیے ایک بڑا سرپرائز موجود تھا۔ اس کے کمانڈوز نے گھر کے ایک ایک کمرے کو چھان مارا، لیکن یہاں سوائے مرغیوں اور بکریوں کے اور کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ سر، گھر میں تو کوئی نہیں، لیفٹیننٹ آہوجا نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ واٹ؟ انوج کمار نے قریباً چیختے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ یس سر، اندر کوئی نہیں، آہوجا کے عقب سے حوالدار کرپارام کی آواز سنائی دی۔ او نو! غم و غصے سے بے قابو کیپٹن انوج کمار نے اپنا ہاتھ اتنی زور سے اپنی ران پر مارا کہ اسے خود تکلیف کا احساس ہونے لگا۔ گاؤں کے ایک ایک گھر کی تلاشی لو،
کہیں نہیں جا سکتے، وہ یہیں کہیں چھپے ہوں گے، اس نے چیختے ہوئے حکم دیا۔ اگلے ہی لمحے گاؤں والوں کی کم بختی آ گئی۔ الصبح کاروائی کا آغاز ہوا تھا۔ وہ سردی سے سہمے ٹھٹھرتے اپنے بستروں میں دبکے ہوئے تھے جب یہ قیامت ٹوٹی۔ فوجیوں نے انہیں فوراً گھروں سے نکلنے اور لائن اپ ہونے کا حکم دیا تھا۔ یہ ان کے لیے کوئی نئی بات تو نہیں تھی، لیکن کافی عرصے کے بعد اس گاؤں کے ساتھ فوج نے یہ سلوک کیا تھا، جس کی وجہ بشیر بکروال تھا، جس کے فوج اور پولیس سے خصوصی تعلقات نے ان کو ابھی تک اس عتاب سے بچایا ہوا تھا۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ لوگ تو بشیر بکروال کو ڈھونڈنے آئے ہیں تو ان کا خوف بڑھ گیا اور انہیں یقین ہونے لگا کہ اب اس عذاب سے ان کی جان نہیں چھٹتی۔ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے نئے اپلوڈز کے متعلق نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیں۔